آئیے آج ایک ایسی قوم کی بات کرتے ہیں جو طاقت، دولت اور شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ قوم عاد۔ جی، قوم عاد، ایک ایسی قوم جس نے پہاڑوں کو تراش کر محلات بنائے۔ اور جن جیسے مضبوط اور قداور لوگ کہا جاتا ہے کہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بالکل، ان کا ذکر قرآن میں بار بار ایک عبرت کے طور پر آیا ہے۔ وہ فخر سے ایک سوال پوچھتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور دیکھیں، یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں تھا۔ وہ موجودہ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے احقاف میں آباد تھے۔ اچھا، تو زراعت، تجارت اور خاص طور پر فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو یہ جو ان کی بے پناہ طاقت اور دولت تھی، یہی ان کے غرور کی وجہ بن گئی؟ جی بالکل، ان کا وہ سوال ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے دراصل ان کی پوری ذہنیت کا خلاصہ تھا۔ صحیح، اور اسی قوم کی رہنمائی کے لیے پھر اللہ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ جی، اور ان کا پیغام بہت ہی سادہ اور واضح تھا کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بالکل، وہ نہ ان سے کوئی دولت مانگ رہے تھے، نہ کوئی حکومت، صرف حق کی طرف بلا رہے تھے۔ لیکن قوم کا رد عمل بہت سخت تھا۔ بہت سخت۔ انہوں نے سچائی کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف حضرت ہود کا مذاق اڑایا بلکہ انہیں بے وقوف اور جھوٹا تک کہا۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے چیلنج بھی کر دیا۔ جی، انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ مطلب ان کے دلوں پر غرور، ضد اور تکبر کی مہر لگ چکی تھی۔ تو یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جی، آخری بار سمجھانے کے بعد جب قوم باز نہیں آئی تو عذاب کی شروعات ہوئی۔ اور وہ بھی بتدریج۔ پہلے بارشیں رک گئیں، خشک سالی نے ڈھیرے ڈال لیے۔ پھر ایک دن جب انہوں نے آسمان پر ایک گہرا سیاہ بادل دیکھا تو وہ خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوگی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن وہ بادل رحمت کا نہیں تھا، وہ زحمت تھا۔ وہ اللہ کا عذاب تھا، ایک تیز، بہت سرد اور چیختی ہوئی آندھی کی صورت میں۔ یہ طوفان مسلسل چلتا رہا ہے نا؟ جی، 7 راتیں اور 8 دن۔ اس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن میں جو منظر کشی ہے وہ بہت خوفناک ہے کہ لوگ ایسے اڑ رہے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ بالکل، سوچئے وہ قداور لوگ، وہ عالی شان محلات، سب کھنڈر بن گئے۔ ہر طرف بس لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تو اس ہولناک عذاب میں بچا کون؟ صرف حضرت ہود اور وہ چند لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ تو جب ہم اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم عاد جو اپنی طاقت پر اتنی نازاں تھی، صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ طاقت، چاہے وہ جسمانی ہو یا معاشی، وہ اللہ کی امانت ہے۔ اور غرور سب سے بڑا گناہ ہے۔ بالکل۔ اور غور طلب نکتہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک دائمی سبق ہے۔ صحیح۔ قوم عاد آج مٹی کے نیچے دفن ہے، لیکن ان کا انجام آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے پھر، جی، کہ جب ہم اپنی کامیابیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کیسے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارا راستہ شکر گزاری کا ہو، تکبر کا نہیں۔